السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک مسئلے کو جو اہم ہے لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ کس کو دیں۔ اکثر و بیشتر یہ سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ آخر مال کی زکوٰۃ کسے دی جائے۔ عام طور پر بہت سارے لوگ گلی میں چلتے پھرتے سائلوں کو اپنی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ دیکھیے حضرات، سب سے پہلے تو اس بات پر غور کریں کہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور عبادت اسی وقت ادا ہوگی جب اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ زکوٰۃ کا مال اس شخص کو دیا جائے جو صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی جو 52.5 تولہ چاندی کا مالک نہیں ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو آج کے بھاؤ کے حساب سے، ریٹ کے حساب سے بنتی ہے، تقریباً 35-40 ہزار روپے جو بھی ہو، تو اتنی رقم اگر ہے اور اس پر سال گزر گیا، اس کے پاس موجود ہے، اس پر سال گزر گیا، تو اب وہ شخص صاحب نصاب ہو گیا، اسے خود زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یا زیور کی شکل میں 52.5 تولہ چاندی کا زیور ہے، اب بھی وہ عورت جس کے پاس اتنا زیور ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے۔ اگر چاندی نہیں تو 7.5 تولہ اگر سونے کا کوئی مرد یا عورت مالک ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اب چونکہ سونا اور چاندی میں بہت بڑا انتر، بہت بڑا فرق ہے۔ پہلے جب یہ نصاب متعین ہوا تھا تو پتہ یہ چلتا ہے، اور اس کو جاننے میں اور اس کو سمجھنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہے کہ پہلے 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہوا کرتی تھی، اتنی قیمت میں 7.5 تولہ سونا مل جاتا تھا جب نصاب قائم کیا گیا۔ اب جو ہے یہ معاملہ الٹا ہے، مطلب سونے کا ریٹ آسمان چھو رہا ہے اور چاندی سونے کے مقابلے میں کافی کم قیمت پر دستیاب ہو جاتی ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو بنتی ہے وہ کسی کے پاس ہے، اتنی رقم کسی کے پاس ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، وہ خود زکوٰۃ نکالنے کا حقدار ہے۔ اب اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی، تھوڑا کیش موجود ہے، اب اس سب کو چاندی فرض کر لیا جائے، اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، تو یہ نصاب کو پہنچ گیا۔ اب جو مالی نصاب کا مالک ہو گیا تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور زکوٰۃ عبادت ہے، تو ہم تحقیق کریں، اور اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ جو قرآن نے بتایا ہے، جو قرآن نے مصارف بیان کیے ہیں کہ کن کن کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم کے اندر، انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات فقیروں کے لیے ہیں، محتاجوں کے لیے ہیں، اور مسکینوں کے لیے ہیں۔ والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں ان کے لیے زکوٰۃ ہی کی رقم سے ان کی تنخواہ دی جائے گی۔ تو عاملین زکوٰۃ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے، اس کو اسی زکوٰۃ کی قیمت سے اس کی تنخواہ جو متعین کی گئی ہے وہ دی جائے گی۔
والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے، یعنی کسی کی تالیف قلب کرنا ہے، دل کو موہنا ہے، دل کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہے، تو ایسے شخص کی زکوٰۃ سے مدد کی جائے اور زکوٰۃ سے تالیف قلب کی جائے، چونکہ اب یہ حکم منسوخ ہے تالیف قلب والا، تو اس پر اس کو متروک کر دیا ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ، تالیف قلب اور وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جائے، یعنی کوئی شخص غلام ہے، وہ اپنی غلامی سے نجات پانا چاہتا ہے تو اس کی مدد زکوٰۃ سے کی جائے تاکہ وہ اپنے مالک کو زکوٰۃ کی رقم دے دے اور آزادی حاصل کر لے۔ والغارمین، اور مقروضوں کو، یعنی کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، رفاعی کاموں میں، مدارس میں، مساجد میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ آج کل بہت سے لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے مسجد کو 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 4 لاکھ یا 6 لاکھ روپے دے دیا تو ہم زکوٰۃ سے بری ذمہ ہو گئے، یہ خام خیالی ہے۔ زکوٰۃ سے آدمی اسی وقت بری ذمہ ہوگا جب کہ زکوٰۃ کی رقم صحیح مصرف میں پہنچے گی۔ مسجد زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ تو مسجد میں اگر کسی نے زکوٰۃ دی اور یہ خیال کیا ہم نے زکوٰۃ نکال دی ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، مسجد میں دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ تو فی سبیل اللہ میں مدارس ہیں اور بہت سارے ضروریات کے کام ہیں جو رفاع عام کے لیے کیے جاتے ہیں، مثلا راستے میں نل لگا دینا، کنواں کھدوا دینا، اس طریقے کے بہت سارے کام ہیں جو عوام الناس کے فائدے کے لیے کیے جائیں۔ تو فی سبیل اللہ یہ ایک مصرف ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر سفر پر نکلا، راستے میں جیب کٹ گئی، اسے ضرورت ہے، گھر سے تو بہت مالدار تھا لیکن چونکہ اب سفر شرعی میں ہے، یعنی 90 کلومیٹر سے اوپر، 92 کلومیٹر سے اوپر کوئی آدمی سفر کر رہا ہے، جیسے دہلی سے بریلی گیا، اب دہلی سے باہر ہوتے ہی وہ مسافر ہو جائے گا، اور اگر بریلی 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو مسافر ہی رہے گا، 4 فرض کی 2 فرض قصر کے طور پر پڑے گا۔ تو اب وہ مسافر شرعی ہے، مسافر شرعی کی جیب کٹ گئی، اسے پیسے اس کے گم ہو گئے یا جیب کٹ گئی، اب پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، تو اب وہ مصرف ہو گیا زکوٰۃ کا، اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی۔ تو یہ مصارف ہیں زکوٰۃ کے، اور یہ 8 مصارف بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک مؤلفۃ قلوبہم یہ جو ہے منسوخ ہے، تو 7 مصارف بچے جن میں زکوٰۃ ادا کی جائے گی، جن کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اگر دی تو زکوٰۃ ہی نہیں ادا ہوگی، تو وہ ایک قاعدہ سمجھ لیجئے جو ہمارے اصولیات ہیں، جو ہمارے اصول میں ہیں، یعنی باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، پردادا، پردادی، پرنانا، پرنانی وغیرہ وغیرہ چلے جاؤ اوپر تک، تو یہ ہمارے اصول ہیں، یعنی جن سے ہم پیدا ہیں ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور فروع کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ تو اصول ہوئے، جن سے ہم پیدا وہ ہماری اصل، اور جو ہم سے پیدا وہ ہماری فرع، تو ان میں بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، یہ جتنے بھی ہیں جو ہماری فرع سے ہیں، ہماری نسل سے ہیں، ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھائی بھائی کو دے سکتا ہے، بھائی بہن کو دے سکتا ہے، بھائی ماموں کو دے سکتا ہے، ممانی کو دے سکتا ہے، چچا کو دے سکتا ہے، چاچی کو دے سکتا ہے،
چچا زاد بھائیوں کو بہنوں کو دے سکتا ہے, پھوپھا پھوپھی کو دے سکتا ہے. یہ سب ہیں اور یہ قریبی رشتہ دار ہیں. سب سے پہلے انہی کو زکوٰۃ دی جائے, ان سے ڈبل فائدہ. ایک تو زکوٰۃ ادا ہو گئی, دوسرے یہ ہے قرابت داری کا پاس و لحاظ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرابت داری کے پاس و لحاظ کرنے میں کہ ان کا انتخاب کیا زکوٰۃ کے لیے جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں, تو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دینے پر قادر ہے اور وہ اس پر ڈبل ثواب دے گا. تو پہلے اپنے عزیز و اقربا کو زکوٰۃ دیں جو مستحق ہیں. یہ بھی ضروری ہے, دیکھ لیں مستحق صاحب نصاب خود تو نہیں ہے وہ. تو میں نے آپ حضرات کو یہ اہم ضروری مسائل بیان کر دیے کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے, زکوٰۃ کا مصرف کون ہے, زکوٰۃ کا مستحق کون ہے, اور زکوٰۃ کس کو نہیں دینی ہے. اب آپ دیکھیں اور اسی حساب سے اپنی زکوٰۃ کی رقم صرف کریں. اور یہ گلی گلی محلے محلے طرح طرح کی آوازیں بناتے ہوئے اسپیکر لگا کر مانگتے ہوئے لوگوں کو زکوٰۃ نہ دیں, کیونکہ آپ ان کو جانتے نہیں ہیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یا یہ کوئی گینگ کے افراد تو نہیں ہیں جو گینگ ان سے وصولی کراتا ہو اور خود مالدار ہو اور وہ ان سے وصولی کرا کر سارا پیسہ ہڑپ کر جاتا ہو. تو ایسا بہت چل رہا ہے. تو بغیر تحقیق کے آپ گلی میں پھرتے ہوئے کسی فقیر کو زکوٰۃ نہ دیں. اگر آپ نے ایسے شخص کو زکوٰۃ دے دی جو مصرف نہیں ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور آپ کی آخرت میں گرفت ہوگی.